السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید ہے سب خیریت سے بھی ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے سب نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اگر پڑھ لی تو بھائی اللہ جل شانہ کا بہت شکر ادا کریں، ورنہ ضروری تو نماز ہے لیکن بدامنی بھی اچھی بات نہیں۔ تو اگر یہاں سے اٹھ کے لوگ جائیں گے، میں کہوں جی قسم اٹھاؤ اور وعدہ کرو نماز پڑھ کے آؤ، تو بہت سارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے تو جائیں گے، تو جلسے کے اندر بد نظمی پیدا ہوگی۔ تو کافی رات کا انشاءاللہ باقی ہے اور الحمدللہ ہم نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ پانی کی، وضو کی، مصلی کی، مسجد کی سہولت ہے، اللہ میں عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ آج پھر ایک مرتبہ اس جامعہ کے سالانہ اجتماع پر آپ حضرات کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی۔ حضرت اقدس مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادوں نے بڑی محنت سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اس گلشن کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ اور عزت بھی عطا فرمائے، ضروریات کو ادارے کی اور اپنی بھی خزانہ غیبی سے پورا فرمائے۔ بیان تو ہو چکا، بس تشکیل والا جو عمل وہ ساتھی بعد میں جو کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے، مجھے اب وہ سمجھا کہ ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ خطیب یورپ ایشیا حضرت اقدس علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچائے۔ اور ویسے بھی اپنے بستر اپنی مسجد میں ہی لگاؤ، دھند بہت شدید ہے باہر میں، اور تاخیر کا باعث بھی اللہ کا یہ امر بنا۔ امر اپنے پورا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ ایک حکم ہے نا، جب کسی گورنمنٹ ادارے سے حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہ حکم آہستہ آہستہ نیچے تک جاتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے آخر تک کلر تک جاتا ہے، پھر وہ حکم پورا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا امر، اس کا حکم پورا ہونے بھی اس میں بھی اس کے حکم کا محتاج ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے بے خبر اور اپنے رب سے باخبر، یہ زندگی کا معمول بنا ہے۔ 2 منٹ کا مراقبہ، سارا دھیان توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ اپنے سر کو اپنے دل کی طرف جھکائیں گے اور توجہ اللہ کی طرف کریں گے دل کی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینے مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر جو اللہ کا نور برس رہا ہے، اس کا ایک قطرہ ہمارے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے سینے پر بھی اتر رہا ہے۔ اس کیف و مستی کو محسوس کر کے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ آنکھیں بند ہوں، زبان اوپر تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ آپ کا ہونٹ جڑا ہو، ناک کے ذریعے آہستہ، زور سے نہیں، آہستہ آہستہ سانس لیں اور اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ خاموشی کے ساتھ 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون،
موسیٰ جیسے غش کھائیں کرے تیرا نظارہ کون اللہ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جی تو اس کا ہو کر جی مر تو اس کا ہو کر مر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے زندگی کا روزانہ رات کا ایک معمول بنائیں. سارے دن کی بے وفائیاں ایک طرف اور سارے دن کی وفاداریاں ایک طرف جو اللہ کے ساتھ نبھائی ہیں. سارے دن کی نیکیاں ایک طرف سارے دن کی برائی ایک طرف. پھر دونوں کو دیکھے زیادہ کون سی ہیں. اگر گناہ زیادہ تو ندامت کے آنسو بہائے اور نیکی زیادہ ہے تو دو آنسو شکرانے کے ڈال دے خیر ہو جائے گی. اللہ کو مسکرانے سے زیادہ رونا پسند ہے. اب سارے درود شریف پڑھو تاکہ تھوڑی سی بات کہیں اور دعا یا کلمات کہہ کے جس مقصد کے لیے پروگرام سجایا پورے سال کی ادارے کی کارکردگی اہلیان بصیر پور کے سامنے جو مختلف چکوک اور مضافات سے ان کے سامنے یہ رکھنے کا موقع ہے. جو آپ حضرات نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا تو اس ادارے نے آپ کے ساتھ کیا تعاون کیا آج وہ آپ کو سرپرائز دیا جائے گا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی خصوصی نگاہ رحمت میں رکھا اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، کلمے کی دولت نصیب فرمائی اور اس دولت کو اب تک سنبھالنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کرے یہ ایمان کی دولت ہمارے ساتھ کفن میں لپٹ کر قبر میں چلی جائے. ایک ہے نیکی کا کرنا اور ایک ہے نیکی کا کر کے سنبھال کر اسے اپنے ساتھ لے کے جانا. میں آپ سارے نیکی کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں تو پتہ کوئی نہیں، لیکن اپنی ذات پر بڑا شک ہے، لیکن نیکی میرے ساتھ نہیں جا رہے. کامیاب آدمی وہ ہے کہ نیکیوں والی گٹھڑی جس کے ساتھ قبر میں چلی جائے. سب سے پہلے نیکی اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں نبھاتی جس کے عقیدہ توحید کے اندر کھوٹ ہو، اللہ کی ذات کو مانتا ہو اور اسباب پر بھی بھروسہ رکھ کے بیٹھے. اللہ تو ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ مولوی صاحب میری بات کا برا نہ منانا، میں اللہ کو مانتا ہوں، آخر دکان بھی تو ہے، پیسے بھی تو ہیں جیب کے اندر، اس نے تو کہا کہ کماؤ اور پیسے جیب کے اندر ڈالو. رب اس کو کہتے ہیں، مخلوق جو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکے، خالق جو کچھ نہ ہوتے ہوئے سب کچھ کر کے دکھاتے. بہت کم نصیبوں والے لوگ ہیں جن کے ساتھ نیکی جا رہی ہے. 16 جنوری 4 دن کا دورہ تھا صوبہ سندھ کا، اور آج بھی صبح تقریباً میں 8 سوا 8 بجے سکھر سے چلا، پھر خانے وال میں ظہر کے بعد پھر آپ حضرات کے پاس، پھر آواز پر، صحت پر اثر، پھر جو حالات مین روڈ کے اوپر دیکھے جاتے ہیں. میں مولانا زبیر صاحب کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ میرا دل برداشت نہ بتا. میں نے کہا میں نے سفر کرنا ہی نہیں. اپنی گاڑی بھی بچی تو لوگوں نے شور کیا، بچو بچو بچو، اپنی گاڑی ادھر کو کر دی. تو ایک لائن کے اندر 13-14 گاڑی ایک دوسرے کے اوپر چڑھی پڑی تھی. پھر آ گیا ایک عورت روڑی تھی، ٹائر پھٹا پڑا تھا، پھر آ گیا اور آواز.
پھر اللہ جل شانہ نے دین قرآن کی برکت سے ہر ایک کے دل کے اندر محبت پیدا کر دی. اتنے ستائی ہوئی اللہ کی مخلوق ہے، خصوصاً جو بیٹیاں لال جوڑا پہن کے سسرال گئی تھی اور ان کے ماں باپ نے بڑے مان کے ساتھ کہا تھا آج بہت بڑا فرض منصبی میں نے ادا کر دیا، ان ماں باپ کا، ان بیٹیوں کا جب فون آتا ہے بھرا پڑا میرا موبائل، پھر دل نہیں کرتا یار. مجھے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کہنے لگے یار میں تیرے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو اتنا روتا کیوں؟ میں نے کہا میں بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ میں آپ کو رونے کی وجہ بتاؤں، مجھے ہنسنے کی وجہ بتاؤں؟ کیا مجھے اپنی بیٹیوں پر بھروسہ ہے کہ میری بیٹیاں اپنی عزت بچا سکیں گی؟ کیا مجھے اس بات کا اعتماد اور یقین ہے کہ میں اپنے بچوں سے اپنی خدمت کروا سکوں گا؟ کیا مجھے اس بات پر یقین ہے کہ مرتے وقت کفن ملے نہ ملے لیکن کلمہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ موت مجھے مسجد میں آئے گی یا ایسی جگہ آئے گی جہاں فرشتے آنا پسند ہی نہ کریں؟ کیا لوگوں نے سود کے بازار اور کاروبار سے توبہ کر لی؟ بڑے مان کے ساتھ ہیپی نیو ایئر منایا تھا، کس بات کا منایا؟ کہ پاکستان کا کوئی روڈ پہلے بند کمرہ، کوئی روڈ، کوئی جگہ، کوئی گلی، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ہم نے کسی کے کپڑے نہ اتارے ہوں. مجھے بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ آپ میرے ساتھ ایک دن گزار لیں، 550 سے 600 کالیں میں نے ایک دن شمار کی جن کو میں سن کے تھک کے نمبر، یہ سب اعتراض کرتے تو نمبر کیوں بند کرتا ہے؟ میرے کانوں میں درد ہو جاتا ہے. 350-400 فون کال، یہ عام بات ہے، میں روزانہ سنتا ہوں. 4 سم میں 2 موبائلوں پر دھڑا دھڑ. آج ایک بچی نے اللہ کی قسم رو کے دکھایا نا، بس دماغ بڑا گھوما. میں نے پھر 2 جگہ رستے کے اندر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، وضو پہ پھر وضو پہ پھر وضو میں کر کے آیا. وہ اس نے دکھڑا سنا ہے بچی نے. میں نے کہا یہ آدمی تھا کہ درندہ ہے؟ وہ کہلی مولوی صاحب بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، آپ بات کی پاسداری رکھیں گے؟ اللہ کی قسم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوں، انڈیا سے جو مجھے فون آتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد جو 4 بجے تک موبائل چلے گا، ابا جی ابا جی ابا جی ابا، دارالعلوم دیوبند سے، ندوے سے، نوتا سے، لکھنؤ، پتہ نہیں کہاں کہاں، ہر جگہ. میں نے کہا بیٹیوں ہم تو اپنوں کو روتے ہیں، تمہارے سے کیا کرتے؟ کس بات پہ ہنستے ہو میرے بھائی؟ کیا ہماری بخشش کے فیصلے ہو گئے؟ کیا ہم کامل ایمان والے بن گئے؟ کیا اللہ نے سارے گناہوں پر رحمت کے قلم پھیر دیے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اپنے پاس بٹھا لیا. فرمایا بیٹی رونا شروع کر دے. سیدہ فاطمہ الزہرا جمادی ثانی کا مہینہ ولادت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اما فاطمہ کہنے لگی میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ابے نے کس بات پہ مجھے رلایا. حالانکہ بیٹیوں کے رونے پر تو کملی والے کے خود آنسو نکل آئے، مجھے پتہ نہیں حضور نے کس بات پہ مجھے رلایا. میں نے روتے روتے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں رونے کا کہہ دیا؟ کہا بیٹی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہو کے کھڑا ہو کے گیا اور کہہ رہا ہے کملی والے تیری امت کی بیٹیوں کو، عورتوں کو فرشتہ بالوں سے پکڑ کے جہنم کا دروغہ جہنم کی آگ میں غوطے دلائے گا اور در گرز ان کی کمر پہ مار مار کے ان کی کمر کی چمڑی اتار دے گا. میں نے پوچھا جبرائیل ان کا قصور کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی ناشکری کریں گی اور چہرہ کھول کے باہر نکلا کریں گی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا غیر محرم سے بچیوں کو تعلیم دلوانا کیسا ہے؟
جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا تم کیا کہتے ہو دوبارہ کہو. کہنے لگے غیر محرم سے بچیوں کو تعلیم گھر آ کے ٹیوشن پڑھا کے جائے. صبح 4 بجے دھند کے موسم میں ابا جان نے بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا رکھا ہے اور اکیڈمی چھوڑ کے آ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب کے پاس وقت ہی کوئی نہیں. عصری تعلیم سے منع نہیں کرتے, اسکول کی تعلیم پڑھانے سے منع نہیں کرتے, مولوی دقیانوسی باتیں نہیں کرتے, لیکن خدا کی قسم تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں جتنا ہمیں تمہاری عزت کا خیال ہے. پھر بھی تو روتے آؤ گے تعویذ دے دو جی, پھر بھی تو روتے آؤ گے پانی پڑھ کے دے دو جی, پھر بھی تو روتے آؤ گے مولوی صاحب 12,000 مرتبہ وظیفہ پڑھوں گا. آپ مجھے بتلاؤ میری بچی پردے میں آ جائے, میرا بچہ غیرت والا بن جائے, ابھی سے قابو کیوں نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن سے بڑی تعلیم کوئی نہیں, قرآن سے بڑا نصاب کوئی نہیں. جس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اللہ جل شانہ نے سارا علم اس کے سینے میں اتار دیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا اللہ والے غیر محرم کے ساتھ غیر محرم سے تعلیم دلوانا پڑھوانا کیسا ہے؟ آمنے سامنے درمیان میں پردہ کوئی نہیں, گوڈے کے ساتھ گوڈا جوڑ کر ران کے ساتھ ران جوڑ کے پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا جنید بغدادی نے پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والی رابعہ بصری ہو, جگہ سکول کا نام بیت اللہ ہو, نصاب کلام اللہ ہو. خدا کی قسم محمد کی شریعت اس حالت میں بھی غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے. یہ تو میرے چاچے کا بیٹا. میرے عزیزو آج تھوڑی سی مجھے مستورات پہ بات کرنے دو. مولانا آپ کو بہت اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو سنا گئے, گھر آ گئے, ایمان کو تقویت پہنچا گئے. لیکن جو پردے میں آئی بیٹھی ہیں کافی دیر سے برقع پہن کے بیٹھی ہیں, جو اللہ اکبر اب بھی جانے کے بعد تیری حکم کی محتاج ہوں گی, پانی مانگے گا پانی دیں گی, چائے مانگے گا چائے بنا کے دیں گی, گرمی سردی کا خیال نہیں کریں گی. ان کا بھی تو کچھ حق ہے, انہیں بھی تو کچھ لے کے جانا چاہیے. وہ یہ نہ سمجھے روٹی پکانے پہ چولہا جلانے پہ جنت مل جائے گی. رب کعبہ کی قسم روٹی تو تجھے پکانے پہ جنت ملے گی, لیکن دروازے پہ کھڑی ہو کر سبزی والے سے سبزی لیتے ہوئے چہرہ دکھانے پر جہنم بھی مل جائے گی. فرمایا اگر عورت بیوی ہو تو شوہر سے, بہن ہو تو بھائی سے, بیٹی ہو تو باپ سے, ماں ہو تو اپنے بچوں سے اجازت لے کے کہ میں بازار جا رہی ہوں, اور بازار کا ماحول بھی ایسا ہو کہ اللہ والا اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال رہا ہے اور ڈال کے کہہ رہا ہے او لوگو میری آنکھیں بندی رہنے دو, مجھے ذات کے تو انسان نظر آتے ہیں, اگر نور ولایت سے چہروں کو دیکھتا ہوں تو شکل کے مجھے کتے نظر آ رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر اگر عورت ہے, بیوی ہے, بہو ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, اگر کہ میں بازار چلی جاؤں اپنی پرائیویٹ چیزیں جا کے لے آؤں, شوہر بھی سر ہلا دے, اماں بھی سر ہلا دے, بھائی بھی سر ہلا دے, بیٹا بھی سر ہلا دے, دولہا بھی سر ہلا دے, میں گھر بیٹھا ہوں, بچوں کو میں سنبھالتا ہوں, سبزی لے کے آنا, اتوار بازار سے لے کے آنا, کپڑا سستا لے کے آنا, بچوں کے جوتے لے کے آنا. فرمایا اس باپ سے کہہ دو, اس بیٹے سے کہہ دو, اس بھائی سے کہہ دو, اس شوہر سے کہہ دو, جتنے قدم بغیر برقعے کے چلے گی ہر قدم پر تیرے لیے جہنم میں گھر بناتی جائے گی. پوچھا علماء کرام سے, میری عورت, میری بہن, میری بیٹی بازار میں چل رہی ہے, او لوگو کسی کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ جائے, کسی کے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے, کسی کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ جائے, او لوگو کیا گناہ ملے گا؟ فرمایا ایک تو کتا نجس ہے, ایک سور ہے, نجسوں کا نجس ہے, لانتیوں کا لانتی ہے. اللہ اکبر. کتا اگر گیلا ہو تو کپڑے کو لگے نہ پاک کیا جائے گی, خشکی ہو تو اللہ
اللہ جل شانہ کہیں نہ کہیں گنجائش سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر سور خشک بھی لگ گیا تو نجاست گندگی لگ جائے گی۔ فرمایا او لوگو اگر غیر محرم کا کنڈا ٹکرا گیا، فرمایا سور کا لگ جانا بہتر تھا، غیر محرم کا لگنا بہتر کوئی نہیں۔ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی سخاوت بھی اعلیٰ، جن کا گھرانہ بھی اعلیٰ، جن کا مقام بھی اعلیٰ، جن کی شان بھی اعلیٰ، جن کی اولاد بھی اعلیٰ، جن کا گھر والا بھی اعلیٰ، جن کی اماں جان بھی اعلیٰ، جن کا ابا جان بھی اعلیٰ ہے۔ اور لوگوں ان ہستیوں کو طور طریقے اپنا لو، ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ، ورنہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ 11 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک میرے عزیزوں میں سندھ کے دورے پہ رہا، اللہ نے وہاں جب مجھے بلایا، میں نے قرآن والی دعوت دی، رحمان کی طرف دعوت دی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف دعوت دی۔ 16 جنوری کو جیسے ملتان عشاء کی نماز کے بعد میرے عزیزوں جامع مسجد بھولی مائی والی میں لوہا مارکیٹ میں تقریر کے لیے پہنچا، میں نے ایک مرد قلندر دیکھا، داڑھی کالی سفید تھی، عمر 50 سال سے 70 سال کے قریب تھی، مجھے دیکھ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ میں بھی مجمع میں ہانپتا کانپتا آیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب اٹھے اور میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہنے لگے میرا نام محمد عثمان ہے، 50 سال سے مسجد میرے پاس ہے، میں امام خطیب ہوں، 70 سال سے ہمارے خاندان کے پاس ہے، پہلے میرا دادا امامت خطابت کرتا تھا، الحمدللہ آپ تشریف لے آئے، میں اس مسجد کا امام ہوں۔ اتنا کا جھٹکا لگا میرے پیٹ کے اوپر گر گیا، میں نے دھکا دے کے پیچھے کیا، میں نے کہا ہٹو بچو، بابا جی یوں صوفے کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے سینے پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بابے نے بھی لڑکتی زبان سے پڑھا اور یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ اٹھا کے ایمبولینس میں کمرے سے باہر لے گئے، اچانک خبر آئی جو ابھی کلمہ پڑھ رہا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو اسرائیل کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کتنا سیانا اسرائیل ہے، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اسے پتا تھا اس ہاتھ والے کو لے کے جانا ہے، اسے بھی چھوڑ کے جانا ہے۔ آئے گا برادری میں سے لے کے جائے گا، آئے گا رینالہ خرد کے دولہ کو لے کے جائے گا، دنیا دیکھتی رہے گی، ڈھول باجے والے دروازے پہ آ جائیں گے، براتی دروازے پہ آ جائیں گے، لڑکی بیوٹی پارلر کے اندر تیار ہونے چلی جائے گی، دیگوں میں چاول ڈل جائیں گے، پکوان سینسر والے چمچہ پھیرنے لگ جائیں گے، ہٹو بچوں کی آواز لگے گی، ادھر میرے عزیزوں گلاب کی پتیاں آ جائیں گی، چوننا گلی کے اندر ڈال دیا جائے گا، ابھی برات آئی، ادھر سے آدمی گزرے گا، چودھری صاحب کا تو برات آنی ہے، ابھی 11 بجے وہاں سے روانگی ہوگی، ہماری صبح بات ہوئی تھی، دولے کے لیے کپڑے آ گئے، بینڈ باجے والے آ گئے، پھولوں والی گاڑی دروازے پر آ گئی، دوسری برات کے لیے روانہ ہونے کے لیے گاڑیاں دروازے پہ آ گئی، لڑکے کے باپ نے فون کیا کتنے رہ گیا، اللہ اکبر، کسی اور نے اٹھایا کہ تسی کون ہو، کہ تو کون ہے، کہ پہلے تو بتا کہ جس کو فون کر رہا ہوں میں اس کا باپ ہوں، کیا بات ہے، اس کے ہاتھ کے اندر شادی کا کنگن ہے، کہ انہیں دی برات جانے والی ہے، کہ برات کو چھوڑ دے تھوڑی دیر بعد جنازہ جانے والا ہے۔ ابا جان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، دوسرے نے موبائل اٹھایا، کہ کیا ہوا، کہ ابھی بیوٹی پارلر سے دولہ بل کے نکلا، ادھر دیکھ رہا تھا، ادھر نہیں دیکھا، ادھر سے ٹرک آیا، ٹکر ماری، آنل فانل دنیا سے چلا گیا۔ اہلیان بصیر پور، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، چلو تمہیں آج کل رو کے چپ ہو جائیں گے، اس لڑکی کا رونا کون چپ کر آئے گا جو لال جوڑا پہننے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔
اس بیل کا رونا دیکھ کر کتنے لوگ زمین پہ دھاڑے مار کے گر گئے ہوں گے. جس بیل نے پھولوں کا ہار آگے کیا ہوگا اور کہا ہوگا ویرا تیرے سیرے پہ سجانا تھا, اب مجھے کیا پتا یہ تیرے جنازے پہ سجے گا. اور لوگوں اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی موت کو دیکھ کے اللہ یاد نہیں آتا. مجھے بتاؤ تو صحیح میں ہنسوں کس بات پہ؟ میں تو بازار والوں کی بات نہیں کرتا, میں تو مارکیٹ والوں کی بات نہیں کرتا. او لوگوں, مولانا عزیر صاحب, مولانا زبیر صاحب, برادران ملت, اللہ کی قسم علماء اکرام, مجھے تو قبرستان والوں پہ رونا آتا ہے. اللہ کے بندے مرتے وقت بھی غلطی کر کے چلے گئے. مولانا منہ سنبھال کے بات کر. میرا دادا قبرستان میں, میرا ابا قبرستان میں, میرا شوہر قبرستان میں, میرا بیٹا قبرستان میں, میرا بھائی قبرستان میں, میرا مالک میرا ملازم قبرستان میں. میں نے کہا نہیں یقین آتا. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جمعۃ المبارک کی ابتدا, صبح کی ابتدا اللہ کے قرآن سے کرنا, سجدے نماز تلاوت سے کرنا, پھر قبرستان جا کے دیکھ کے آنا, علماء اکرام کو نکال کر, وقت کے ولیوں کو نکال کر, نیک بندوں کو نکال کر, سارے کے سارے بے وقوف پڑے. 4-4 ہزار روپے کا کتبہ, 5-5 ہزار روپے کا کتبہ, 10-10 ہزار روپے کا سنگ مرمر کا کتبہ, ابا جان کی قبر پہ لگا ہوا, بھائی جان کی قبر پہ لگا ہوا, رشتہ دار کی قبر پہ لگا ہوا, آیت الکرسی لکھی, درود شریف لکھا ہوا, چاروں کل لکھے ہوئے. میں نے کہا انہیں کلمت کون کہے گا؟ جو چیز قبر میں ساتھ لے کے جانی چاہیے تھی وہ اوپر ہی چھوڑ کے چلے گئے. اور لگایا اس نیت سے کوئی اہلیان بصیر پور میں سے کوئی قبرستان آئے گا, وہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوا, اپنی اماں کی قبر پہ جاتا ہوا, یہاں سے گزرے گا, میرے باپ کی قبر پہ لکھا دیکھے گا اور باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے یہ پڑھ کے چلا جائے گا. اس کے پڑھنے سے میرے ابا کو ثواب ملے گا. اور لوگوں وہ تو غلط فہمی میں چلے گئے, تم یہ غلط فہمی نہ کرنا. مولانا ایسی بھی کیا بیرا روی ہے, ایسی بھی کیا بے مربتی ہے. مولانا ہم نے دنیا والوں کے ساتھ بڑا اچھا کیا, کیا لوگ میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ رب کعبہ کی قسم, ایک نوجوان میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہ لگا عبدالحنان خدا کی قسم غلط بات نہیں کر رہا, مجھے کیا ضرورت لچھے دار تقریر کرنے کی, میں تو اللہ رسول کی بات کر کے جاؤں گا. اس سے پہلے بھی الحمدللہ یہی بات ہوئی, اللہ عمل کی توفیق دے دے. میرے عزیزو یقین جانو, نام بھی مجھے یاد ہے, کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے, بیمار ہے؟ نہیں نہیں. پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں. گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا؟ نہیں نہیں. اولاد نافرمان ہوگی؟ نہیں نہیں. تیری کوئی چیز گم گئی؟ نہیں نہیں. میں نے کہا پھر بتا کیا بات ہے؟ کہ عبدالحنان آج قبرستان گیا, 10 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے, میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, مجھے باپ کی قبر نظر نہ آئی. میں نے کہا لے لے, جس بیٹے کو باپ کی قبر نظر نہ آئی اسے یار کی باپ کی قبر کیسے نظر آئے گی؟ کم سے کم آپ میں یہ تو غلطی کر کے نہ جائے, اور کم سے کم جو 4 صورتیں ہم نے اپنے قبر کے قطبے پہ لکھوانی ہیں وہ تو اپنے دل پہ سینے پہ لکھوا کے چلے جائے. قیامت کا دن ہوگا, اماں پاس نہیں لگے گی, رشتہ دار پاس نہیں لگیں گے, شوہر پاس نہیں آوے گا, خاندان والے پاس نہیں آئیں گے, کنبے برادری والے پاس نہیں آئیں گے. 2 آسمان کے ٹکڑے, ابر کے ٹکڑے انسان کے اوپر آ جائیں گے. ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا, ادھر سے یہ برسنے لگ جائے گا. لوگ کہیں گے بارش برس رہی ہے, نہیں نہیں. لوگ کہیں گے صبح صبح شبنم برس رہی ہے, نہیں نہیں. لوگ کہیں گے دھند کا پانی ٹپک رہا ہے, نہیں نہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس بندے سے پوچھ, اس نے زندگی میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی تھی, ایک مرتبہ سورہ آل عمران پڑھی تھی, یہ تو پڑھ کے بھول گیا, یہ صورتیں سے نہیں بھولی. جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ملا, یہ دونوں صورتیں بادلوں کی صورت میں سایہ بن کے آ گئی.
مولانا عزیر صاحب سے میرا بڑا دوستانہ تعلق ہے. زبیر صاحب کا تو بھائی برادری میں ہم بڑا ادب کرتے ہیں لیکن ان سے کھلی بات کرتے ہیں. میں ان کو ایک موبائل میں کلپ دکھاؤں گا. آج سے 15-20 دن پہلے میرے عزیزوں کوٹدو کے علاقے میں چلا گیا. لوگ کہنے لگے مولانا قریب ہمارا مدرسہ ہے, دعا کر کے جانا. ایک بزرگ محترم عالم کہنے لگے. میں نے کہا حضرت جی میرے لیے سعادت ہوگی لیکن میں نے ملتان میں بھی 2 پروگرام کرنے ہیں. کہنے لگے حضرت جی 5 منٹ کے لیے آ جاؤ. میں مدرسے کے اندر گیا. کچی چھوٹی دیواریں, چرپائی ٹوٹی ہوئی, اس کی پیتی بھی میرے عزیزوں ٹوٹی پڑی تھی. مسجد بھی کچی تھی. دائیں بائیں دیکھا کوئی کچن نظر نہ آیا. دائیں بائیں دیکھا کوئی امریکن سٹائل کا کچن نظر نہ آیا. کوئی بیڈ روم نظر نہ آیا. کوئی بسترا نظر نہ آیا. 7-8 طالب علم کلپ میرے پاس موجود ہے. دیکھنا چاہو دیکھ لینا. کسی کی 7 سال کی عمر ہے, کسی کی 8 سال کی عمر ہے. اچانک مسجد کے دروازے کے پیچھے میری نظر پڑی. ایک آٹے کے پیڑے بنا رہا تھا, ایک روٹیاں پکا رہا تھا, ایک کا توے کے پر ہاتھ لگا, اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا. فوراً میں نے استاد جی سے کہا, میں نے کہا تیرے میرے قیامت کے دن اللہ مال دیکھے گا اور اس ننھے قرآن کے وارث کے اللہ انگلیاں دیکھے گا اور کہے گا اماں سے دور تھا, ابا سے دور تھا, رشتہ داروں سے دور تھا, زانیوں شرابیوں کے لیے تیرے گھر میں روٹی پکا کرتی تھی, بے نمازیوں کے لیے پکا کرتی تھی, نافرمانوں کے لیے روٹی پکا کرتی تھی. میرے قرآن والے ننھے ننھے سے جنہیں لولی پاپ چوسنا نہ آتی تھی, یہ اپنے ننھے ہاتھوں سے جب توے پہ روٹی چڑھایا کرتے تھے, ان کے ہاتھ میں سیک لگا کرتا تھا, یہ تھوک لگا کے پھونک مارا کرتے تھے. میں عرش والا ان کی حالت کو دیکھ کے آسمانوں پہ مسکرایا کرتا تھا. یا اللہ ان سے آج حساب نہیں لے گا کہ ان سے کیا حساب لوں. تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا, تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا, تمہارے عہدوں کو دیکھوں گا, تمہاری لبیک لبیک اللہم لبیک کو دیکھوں گا. جب قرآن کے وارث کو بلایا جائے گا, اللہ فرمائیں گے جب انگلی جلی تھی, ہاتھ میں سیک لگا تھا, مجھے چھالا دکھا دے. الہی آج کیا کرے گا؟ اس طرح چھالے کی دنیا والوں نے, امیروں نے, دکانداروں نے, رئیسوں نے مول کو ہی نہ ڈالا. آج میں مول ڈالوں گا. فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو. مسکرانا تیرا کام ہے, جنت میں داخل کر دینا میرا کام ہے. حضرات آپ کی مسجد جامعہ کے اندر کتنے اعلان ہوتے ہوں گے, صبح بھی اعلان ہوا ہوگا. کیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو. اللہ اکبر. لوگوں نے ریڈیو کی آواز کم کر دی, موبائل کا ملوپی کان سے نکال دی. میرے عزیزوں کسی نے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا, گاہکوں کا شور نہ پا. اور میرے عزیزوں کلو بیچنے والا خاموش ہو گیا, آلو مٹر کی آواز لگانے والا خاموش ہو گیا. پتہ نہیں کس کا اعلان ہے, پتہ نہیں کون سا اعلان ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں نے کہا لوگوں, سردی کے موسم میں جب مری جانا آسان ہو جائے, مسجد جانا مشکل ہو جائے, سمجھ لو قیامت آ گئی. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. برف کے گولے ہاتھوں میں لے کے کھیلنا آسان ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرنا مشکل. تو سمجھ لو کسی وقت قیامت آنے والی ہے. میرے موبائل پر بھی 31 دسمبر کو میسیج آیا تھا, ہیپی نیو ایئر. میں نے اللہ اکبر جواب تو نہیں دیا. تھوڑی دیر سفر کے دوران میں سوچنے لگ گیا. میں نے کہا ہاں ہمیں مبارک بات دینی چاہیے. کشمور کی طرف میں نے دیکھا, پہلے بیٹی کے کپڑے اترے, پھر بیٹی کے سامنے ماں کے کپڑے اترے, مبارک بات دینی چاہیے. میں نے موٹر وے کے اوپر دیکھا, 2 بچوں کے سامنے ماں کے کپڑے اترے. بچے کہہ رہے تھے مما کیا ہو رہا ہے؟ کہا کی بیٹی کی عزت کا جنازہ نہیں کر رہا ہے. دعا میں مبارکباد. میرے عزیزوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا آج سے 30 دن پہلے اپنی بہنہ کو فون آیا, کہنے لگی بہنہ تجھے کیا پتا اللہ اکبر کافر میرے ساتھ جیل میں کیا کیا کرتے ہیں, بتاؤں گی. اللہ اکبر وہ الفاظ نکالتے شرم آتی ہے. کہنے لگی بہنہ لٹ پٹ کے عزت لٹا کے, اللہ اکبر رات کو میں کونے میں بیٹھی تھی. میں نے کہا الہی موت بھی نہیں آتی, پروردگار عالم
عالم مجھے موت دے دے، الہی ایسی راتیں میرے سے برداشت نہیں ہوتی، اذیت میرے سے برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر عافیہ کہنے لگی میں روتی روتی سوئی، میں نے کیا دیکھا؟ خواب میں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میری روتی مجھے روتی کو میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کرانے لگ گئے۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہا فاطمہ کا ابا، حسین کا نانا، عائشہ کا گھر والا، خدیجہ کا سوا۔ میں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹی دنیا والوں نے تجھے تسلی نہ دی، محمد تسلی دینے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہنے لگی کملی والے پھر تو ہی بتا کب تلک کب تلک؟ کہنے لگی رحمت والے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کے نبی آزمائش ہے، کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اللہ ثانی والے دن دکھائے گا۔ کہنے لگی میری آنکھ کھلی، کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، میں نے اس وقت کیا بے شک ٹکڑے کروا دو، بے شک عزتیں اڑوا دو، بے شک کپڑے اترواؤ، کملی والا مجھے تسلی دے کے گیا ہے۔ کیوں شرم نائی تمہیں میسج کرتے ہوئے ہیپی نیو ایئر کی؟ جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا۔ اتنی ہٹ درمی، اتنی بے غیرتی، اب بھی ہوا کو بھیجتا تو جا خود مسلح پر نہیں آتا۔ 17 مارچ کو ویزا کھلا، وہ لوگوں میرا ویزا لگا، 4 فروری کو میں نے جانا تھا، پھر 9 فروری پھر بین ہی لگ گیا، 20 ملکوں پہ بین لگا۔ اور تمہیں اندازہ کیا، ایک طرف کہتے ہو بلاوا وہاں سے آتا ہے، اس کا مطلب بلاوا آ ہی نہیں رہا ہے۔ کیا کیا ہم نے کسر نہیں چھوڑی میرے عزیزو، ہم نے کیا نہیں کیا۔ ہر آدمی اپنے گرے بال میں جا کر دیکھے، اور پھر بھی کہے سرکار قبرے جاون گے، انہوں آکے آکھن گے چھڑ دیو میرے، اچھا تیری قبر میں بلال کی سرکار آ گئے تو بلال کا کیا بنے گا، سمیہ کا کیا بنے گا، رقیہ کا کیا بنے گا، زینب کا کیا بنے گا، ام کلثوم کا کیا بنے گا۔ اور بدر کے قیدی آزاد ہوئے، امام الانبیاء بدر کے قیدی گرفتار ہو کے آئے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر باندھ دیے، حضور نماز کے بعد تشریف لائے، آپ نے فرمایا او یارو میں محمد کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ کوئی تایا چاچا نہیں تھا، کوئی سسرال والا نہیں تھا، کوئی میکے والا نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پتھر برسائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے القاب کے اندر تخلط کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے نام کی بے حرمتی کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدہ زینب کو تماچا مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے منہ پہ تھپڑ مارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کے جسد پر آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی۔ واہ محمدہ، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کوئی لے گیا، کوئی لے گیا، ایک مہمان بچا ہے، غریب نہ سا صحابی بچا۔ آپ نے فرمایا سے کون لے کے جائے گا؟ وہ غریب صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا۔ حضور مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ پتہ لگ گیا کہ گھر کے اندر ہے کوئی نہیں، اس کے چہرے کی معصومانہ مسکراہٹ بتا رہی ہے میں تو خود کئی دل کا بھوکا اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے بھیج دیا، ساتھ لے گئے، باتوں میں کہہ رہے ہیں آپ تو بڑا اچھا کھانا کھاتے ہوگے۔ اللہ، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، مکے سے لٹ پٹ کے آئے ہیں، ابھی ہمارے مکان نہیں بنے، ابھی ہمارا کاروبار نہیں جمع، جیسی کیسی ہو قبول کر لینا۔
وہ بدر کا قیدی کہتا ہے میں جا کے بیٹھا، اللہ اکبر، وہ چگیر میں روٹی لے کے آ گئے۔ عرب کا دستور تھا مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ وہ اللہ اکبر، ابھی کلمہ نہیں پڑا، کہنے لگے تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ اکبر، جب سے مکے سے آئے وہاں بھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بھی اور مدینے میں آ کر ہمیں روٹی کھانے کی عادت نہیں، ہمیں پتے چبانے کی عادت ہے۔ اللہ اکبر، ادھر مہمان کو روٹی کھلا رہے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑا، خود کھجور کے تنے کو جھاڑا، 3-4 پتے گرے اور ان کو چبانے لگے، کہنے لگے بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، بڑا سواد آ رہا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ قابل تو اس چیز کے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تیرا بڑا شکر ادا ہے۔ اب وہ کافر جو بدر کے اندر میدان کے اندر لڑائی کرنے آیا تھا، ساری رات اس صحابی کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ مجھے روٹی کھا کے سکون نہیں، وہ پتے کھا کے کیسے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس چلے جاؤ، مر گئے، ساڑی تے پوریاں ہی کوئی نہیں ہوندی، اگر مدرسہ سنبھال نہیں سکتے تو بند کر دو، تو کارخانہ بند کر دے، تو اپنا منہ بند کر، تو اپنی دکان کر، مدرسہ بھی اللہ کا، مدرسے والے بھی اللہ کے۔ جب تک نظام کائنات رہے گا، پڑھنے والے بھی رہیں گے، پڑھانے والے بھی رہیں گے۔ یہ تو آپ کی میری سعادت مندی ہے۔ اے خطیبوں میں پاکستان کا واحد خطیب ہے جو لوگوں کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے ان قرآن والوں کی قدر ہے، یقین جانو انہوں نے ماں باپ کو اللہ کے قرآن کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے رشتہ دارے چھوڑ دیے، انہوں نے غمی خوشی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، یہ بچے جب گھر جاتے ہیں لوگ تعارف کراتے ہیں، تیرا ماموں ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا چاچا ہے۔ اور میرے عزیزو، رات کو ماں اٹھی، تیرے میرے بچے کو کمبل میں دیکھا، اگر پاؤں باہر ہے تو ماں نے رضائی اتاری اور جلدی سے کمبل پاؤں پہ لپیٹ دیا۔ انہیں کمبل کون لپیٹ کے دے رہے ہیں؟ جل کا بچھونا ہی ایک رلی، جل کا بچھونا ہی وہ گدا جس کی روئی ٹوٹی ہوئی ہے، اوپر رضائی لے کے لیٹے، ادھر کو لیٹ گئے۔ عرش والے نے کہا فرشتوں جلدی چلے جاؤ، اس کے اوپر سے رضائی اتر گئی، سردی لگنے سے پہلے اسے اپنے پروں میں چھپا لو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ دکان والوں کو ماں سنبھالتی ہے، قرآن والوں کو خدا سنبھالتا ہے۔ کبھی ان کے کپڑوں کی بوسیدگی پہ نہ جانا، کبھی ان کے ٹوٹے جوتے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی ان کے چہرے پہ خشکی کے نشان نہ دیکھنا۔ اگر کوئی تمہیں طالب علم نظر آئے، اس کا چہرہ دیکھ کے کہنا عرص والے کرتوت بھیڑے، غصہ آتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو دیکھ کے تجھے پیار آتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن والا تمہیں چھوٹا سا کہیں کھڑا نظر آ جائے، اس کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لینا، اور اگر ناگواری نہ گزرے قرآن والے سے کہہ دینا تو منہ نہ ہلا، میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیرے ہاتھ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، میرے چہرے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، تیرے ہاتھوں کو دیکھ کے پیارا لگ جاتا ہے۔ قرآن والوں کے مقدر میں مزے کے کھانے کا ابتدائی پہلے مدرسے کی درختوں کے پتے چبانے سے ہوئی۔ ایک وہ بھی صفہ کے چبوترے پہ صحابی بیٹھا تھا، نماز کا وقت ہوا، فرمایا سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ میرے پاس کرتا ہی کوئی نہیں، سجدہ کروں گا ستر ظاہر ہو جائے گا۔ اگلا دن آیا، حضور نے فرمایا میرے مہمانوں کو کون لے کے جائے گا؟ سب کو سب لے گئے، مقدر اسی کے وہی بچا۔ یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ کشر پھسر کرنے لگا کہ کل پتے چبائے تھے، آج کیا کرے گا؟ کہ فکر نہ کر، ہماری فکر چھوڑ، تیرے لیے روٹی کا انتظام ہے۔ گھر گیا، روٹی لا کے رکھ دی۔ تیسرا دن ہوا، اللہ اکبر، پھر پتے سامنے لا کے رکھ دیے، خود پتوں کو منہ میں لے کے چبا رہا ہے، وہ روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے روٹی کا چگیر پرے
کیا، پتے لگان چبانے والے کو سینے سے لگایا، انہیں کہا رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر، تیل دل سے میں روٹی نہیں کھا رہا تھا، جب تیرے پتے دانتوں کے نیچے آ کے ریزہ ریزہ ہو رہے تھے میرے دل سے کفر دھل رہا تھا، روٹی تیرے گھر کی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تیرے قبلی والے کا تجھے کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ او لوگوں پہلے بات سے مسلمان نہیں بنا کرتے تھے، مسلمانوں کے کردار سے مسلمان بنا کرتے تھے۔ کہتے نجران کا شہزادہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس مہمان بن کے آیا، وقت کے سلطان نے اللہ اکبر اس کی مہمان نوازی کے لیے علیحدہ خیمہ لگایا اور اپنا خیمہ اس کے ساتھ لگا لیا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس نیت سے کہ مہمان کو رات کو کوئی ضرورت پڑے وقت کا سلطان اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ اکبر، جتنا سارا دن آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اللہ اکبر، وہ عیسائی سارا منظر دیکھ رہا تھا، رات کو تکیے پہ سر رکھ کر اپنے خیمے کا پردہ ہٹوا کر سلطان محمود غزنوی کو دیکھ رہے، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی رونا، کبھی دھونا۔ اچانک آپ نے اندر سے آواز دی، حسن حسن اٹھا، جلدی سے میرے عزیزو، ایک پانی کا لوٹا، ایک برتن لیا، اندر جلدی سے دوڑا، واپس آیا، وہ عیسائی کہنے لگا ادھر آ جا، اس نے حسن کا تو پانی کا برتن لے کے چلا گیا، کہنے لگا تو میرے سلطان کو ایسا نہ سمجھ، میرا نام محمد حسن ہے، جب وہ نام میرا حسن لیتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میرے سلطان کا وضو برقرار نہ رہا، میں جا کے وضو کراتا ہوں، کہ اس کا کیا مطلب، کہ رب کعبہ کی قسم تم نے عاشق تو بڑے دیکھے ہوں گے، میرے سلطان جیسا عاشق نہیں دیکھا، جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میں گارنٹی دیتا ہوں اس نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے۔ وہ خادم کہتا اسی وقت اٹھا، سلطان محمود غزنوی کے خیمے میں جا کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، جس کا غلام اتنا اعلیٰ اس کا آقا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ مجھے بتاؤ، چلو بصیر پور والو آپ بتاؤ میں کس بات پہ ہنسوں؟ کہ اللہ نے تمہیں مجھے وہ اولاد غیرت والی دے دی جس کی ماں کے ابا آ گیا وہ روٹی چھوڑ کے جلدی سے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، کیا تیرے میرے گھر میں ہے؟ میں کس چیز پہ مسکراؤں؟ ڈرامے کا سین آیا، بیٹی باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، بابا دیکھو کیا آپ کو سین دکھاؤں، بابا آپ کو اچھا لگا، باپ سر ہلائے، اس باپ سے کہہ دو کیا تُنے ایمال کی حالت میں دنیا سے نہیں جانا؟ یہ موٹر سائیکل کے پیچھے گو کا ٹوکرا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہتا حلال کمائی کی کمیٹی ڈالی تھی، کمیٹی نکلی، میں نے کہا چلو بچے باہر پھرنے سے بچ جائیں گے، اس لیے میں نے بچوں کے لیے گھر کے اندر یہ گو کا ٹوکرا لا کے رکھ دیا تاکہ گو اس کا ٹوکرا اس کی ٹوکرے سے گو منتقل ہو کر گد منتقل ہو کر میرے بچوں کے سینے میں چلا جائے، اور جن کو رات کو 2 بجے تک تو نے کیبل کا عادی بنا دیا وہ موت کے وقت تیرے کمرے میں آ کے تجھے کلمہ کیسے سنائیں گے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہاں گئی محبوب کی زندگی؟ اور لوگوں میں تمہارے آگے پوری دنیا تک آواز آ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ ہوں صبح محبوب کی زندگی کا مذاق نہ اڑانا۔ اور لوگوں آج تمہارے اس علاقے میں اس دینی ادارے میں قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے، پتہ نہیں آج کتنا فرشتہ، کتنے ملائکہ، کتنی اللہ کی نوری مخلوق تمہاری گلیوں میں تمہاری بازاروں میں پھیرے مار کے چلی گئی ہوگی۔ اور لوگوں جلسے پہ دیکھتے ہو ایک آدمی نے پیچھے اتنا بڑا ڈرم سا رکھا ہوتا ہے، پھر یوں کر کے پپ کر
کرتا ہوا ایک پائپ سے پانی چھڑکتا رہتا ہے. اللہ اکبر, محفل میں خوشبو آ جائے. اور لوگوں, ان قرآن والوں کی دستار بندی ہو رہی ہے, ان عالموں کے سر پہ دستار سج رہی ہے, جنہوں نے مشکات ترمذی بخاری پڑھی, جنہوں نے اللہ کا قرآن الف سے لے کر یا تک پڑھا. رب کعبہ کی قسم, پتہ نہیں کتنا فرشتہ تمہارے بصیر پور کی گلیوں میں آ کر جنت کی خوشبو کا چھڑکاؤ کر کے چلا گیا ہوگا. اس برکت والے ماحول کو صبح ببرکت بے برکت نہ بنانا. او لوگو, خدا کے واسطے اللہ اکبر, اور کپڑا پہنا ہوا 8 دن بعد اتارتے ہو, محبت کی سنت کو روزانہ ہی اتار دیتے ہو. جاؤ مولا پیر ناصر الدین خاکوانی دامت و بیوزم سے جا کے پوچھو, حضرت آپ کے پاس ایک آدمی روتا ہوا کیوں آیا, اور اس نے آ کے خواب کیا بیان کیا. فرمانے لگے, ایک آدمی آیا, کہنے لگے توبہ توبہ, آج کے بعد میں داڑھی کا انکار نہیں کروں گا, داڑھی نہیں کٹواؤں گا. میں نے رات اپنے آپ کو دیکھا, میں مردہ حالت میں ہوں, مجھے لوگ نے لا کے کفنا کر میرا جنازہ اٹھا کے جنازہ پڑھ کے قبرستان لے گئے. اللہ اکبر. کسی نے سرانے کھڑے ہو کر, کسی نے بیتیوں کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا اول آخر کا رکوع پڑھ دیا. میرا بچہ قل ہو اللہ پڑھ رہا تھا, مسجد کا مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھ رہا تھا, ادھر سے کوئی آدمی اذان دے رہا تھا, ادھر کوئی 40ویں کا اعلان کر رہا تھا, ادھر کوئی 40 قدم میں دعا کا اعلان کر رہا تھا. رب کعبہ کی قسم سے قبر میں کوئی چیز کام نہیں. جب قبر میں مجھے اتارا, فرشتے قبر میں اترے, ایک فرشتے نے میرے کفن کو پھاڑا, دوسرا آگے بڑھا, اس نے میرے چہرے پہ زوردار تھپڑ مارا. کہے بغیرت محمد کی سنت کا چھوڑ کے آیا ہے. او لوگو, اس قوم کا کیا کہنا جنہوں نے گلیوں پہ کھمبوں پہ بوت لگوا رکھے اور کہہ رہے اللہ اکبر, پاکیزہ اور آنکھ یہاں ڈال دو. او لوگو, قرآن کے ورقے ڈبے میں ڈال دیے اور صاحب قرآن کو تم نے نالیوں میں رلا دیا. 20 روپے کے اخبار کو پڑھتے پڑھتے یوں کر کے تھوڑا سا پھٹ جاتا ہے, چھیل کے رکھتا ہے. کس بات پہ ہنسو؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں, میں ایک جگہ حاصل پل کے اندر تقریر کرنے گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, ایک نوجوان اسٹیج پہ چڑھا, اس نے یوں کر کے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ کو چوما. میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولانا استقامت کی دعا کر دینا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولوی صاحب جب سے نائی کا کام شروع کیا وعدہ کیا تھا یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں, اسے محمد کی سنت نہیں کاٹوں گا. مولانا میرے لیے دعا کرو. میں نے کہا اپنے ہاتھ یہاں لا. میں نے اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. میں نے کہا جو کام میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کر سکا تو اس طرح لے کے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب عرش کے صاحب حوض کوثر پینے کے لیے کھڑا ہوگا تو مجھے دیکھ کے مجھے بھی بلا لینا. تیرا اشارہ ہو جائے گا, تیرے صدقے سے گھونٹ مجھے بھی مل جائے گا. کس چیز پر میں ہنسوں؟ جاؤ صبح بازار کے اندر جا کے دیکھنا, کندھا مار کے کہے گی بھائی انڈا ہو گیا ہے. اس بیٹی کو جا کے کہہ دو یہ کندھا تجھے کیا پتا کتنے سال تک اگر توبہ نہ کی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا میرے یارو بتاؤ خیر النساء سب سے بہترین عورت کون سی؟ سب کے سر جھک گئے, ہر ایک نے اپنی اپنی آرائیں دی. کسی نے کہہ دیا جو نمازی ہو. فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں, بتاؤ خیر النساء کون سی؟ کسی نے کہہ دیا جو حاجل ہو, کسی نے کہہ دیا جو متقی ہو, کسی نے کہہ دیا جو دیندار ہو. حضرت علی کہنے لگے میں نے بھی کچھ کہہ دیا لیکن حضور نے نام سر ہلا دیا کہ میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں اٹھ کے میں سیدھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس گیا. میں نے کہا فاطمہ آج تیرے ابے کی مجلس لگی ہوئی ہے, علم کا دروازہ آج اس سے بھی جواب نہ آیا جو تیرے باپ نے سوال پوچھا. ابو بکر بھی خاموش ہے, عمر عثمان بھی خاموش ہے, کاتب بہی امیر معاویہ بھی خاموش ہے. آج کسی کو جواب نہ آیا.
تیرا ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے بہترین عورت کون سی ہے؟ سیدہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، علی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، جا میں تجھے بتاتی ہوں، جا کے بتا دینا، میرا ابا کا سر ہاں میں ہل جائے گا، کہہ دے کائنات کے اندر بہترین عورت وہ ہے جس نے نہ کسی غیر محرم کو دیکھا نہ غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے صفوں کو چیرتے ہوئے، یا رسول اللہ کیا پوچھتے؟ آپ نے فرمایا بہترین خیر النساء کون ہے؟ کہ کملی والے جس نے کسی اور آدمی کو نہ دیکھا یا کسی آدمی نے اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ صحابہ کہنے لگے واہ علی واہ علی، تو نے بہترین جواب دیا۔ حضرت علی حضور کی مسکراہٹ کے انتظار میں تھے، کملی والے نے سر یوں کر کے جھکایا اور آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ حضرت علی کہتے میں نے دیکھا نبوت والا دامن پھیلا اور فرمایا فاطمہ اللہ تجھے جزائے خیر دے دے، فاطمہ اللہ تیری مغفرت کر دے، فاطمہ اللہ تیرے درجے بلند کر دے، فاطمہ تو حیا کا دامن لے کے جائے۔ حضرت علی سے صحابہ کہنے لگے علی جواب تو نے دیا، دعا فاطمہ کو مل رہی ہے۔ حضرت علی کہتے میں بھی رونے لگ گیا، میں نے کہا اس دعا کا حقدار میں نہیں، فاطمہ تو زہرا ہے، فاطمہ تو زہرا نے تو علی کو جواب بتلایا، علی نے جواب دیا، محمد نے مسکرا کے دکھا دیا۔ کہتے ہو مولانا حسین کا شان سناؤ، میں کہتا ہوں حسین کی ماں کے نام پر بیٹی کا نام رکھ، کہتا پرانا ہو گیا، میں نے کہا تو شان سننے کا حقدار کوئی نہیں۔ او لوگو اس مہینے کسی کی گھر والی کی گود آباد ہے، او لوگو کوئی ایسی مائی بیٹھی ہے اللہ اکبر ڈیلیوری کے دن آ گئے، آج جھولی پھیلا کے کہ اللہ بیٹی دینا، میں نام کنیز فاطمہ رکھوں گی، یا اللہ ان جو جوانوں کو بیٹی دے، اللہ اپنی بیٹی کا نام یہ زینب رکھے۔ کون زینب؟ سیدہ زینب بلتے علی رضی اللہ تعالی۔ کون زینب؟ جو فاطمہ کی گود میں لوری لی، یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ وقت کا تابعی ہے، کہنے لگا فاطمہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب 15 سال میرے پڑوس میں رہی، میرے مکان کی دیوار سیدہ زینب کی دیوار کے ساتھ ہی، رب کعبہ کی قسم میں نے زینب کو اس طرح تو کیا کبھی برقعے میں بھی 15 سال میں نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن جعفر طیار کی گھر والی بنی، اتنی بیمار ہو گئی اٹھ نہ سکی، زینب نبی کی نواسی۔ عبداللہ بن جعفر طیار آئے اور آکے کہنے لگے زینب اتنی تو نرنے کی شریعت نے اجازت نہیں، طبیب کے پاس جا کے حال بتا۔ اللہ اکبر، لیٹے میں ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا عبداللہ اور میرے سر کے سائی یہ ساری اجازت امت کی عورتوں کے لیے، فاطمہ کی بیٹی کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح فاطمہ نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا یہ چہرہ تو خدا کو ہی دکھاؤں گی یا مصطفیٰ کو دکھاؤں گی، میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ اب اس گھر سے جنازہ تو جائے گا، فاطمہ کے چہرے پہ کسی کی نظر نہیں جمے گی، میں بھی یہ چہرہ جا کے نانا ابو کو دکھاؤں گی یا نانے کے خدا کو دکھاؤں گی۔ اللہ کرے تیرے میرے گھر میں زینب تو ایسی حیا والی ہو جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او لوگوں نام میں تو مسلمان بن گئے، اللہ جل شانہ کردار میں مسلمان بنائے۔ یقین جانو روزانہ 3-4 مدرسوں میں ختم قرآن کے موقع پر دستار بندی کے موقع پہ جانا ہوتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا یا اللہ 13 اپریل تک 29 شعبان کی رات کو بھی پروگرام ہے، لوگوں نے ٹائم لیا، مولوی صاحب تراویح نہ ہوئی تو بیان ہوگا، اگر تراویح ہوگی تو تراویح کے بعد بہاولپور میں بیان ہوگا، آپ ٹائم دو، مدرسے کا جلسہ ہے۔ اللہ اکبر، میں سوچ رہا تھا ایک دن کے اندر 4 سے 5 کم سے کم 3 پروگرام عبداللہ 3 مہینے میں کیسے کرے گا؟ باقی میرے عزیزوں اب صحت میری ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اب ہڈیاں جسم جواب دے رہا ہے، اب بینائی جواب دے رہی ہے، اب کانوں کی سماعت جواب دے رہی ہے۔ اب لوگوں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، تمہاری دعا چاہیے، اب پیسہ نہیں چاہیے، استقامت
استقامت چاہیے، اب پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ الہی جو کلمہ سنا کے لوگوں کو رلاتا رہا، الہی ایسا زوال لائے کہ بغیر کلمے کی قبر میں چلا جاؤ، ایسا وقت نہ ہے اللہ اکبر میرے منہ میں زمزم کی چمچی ڈالے کلمہ سنانے والا کوئی نظر نہ آئے۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ بھی ایسا کام کر کے چلے جاؤ، خود قرآن نہ پڑھ سکے، اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے، اور لوگوں اللہ کے واسطے ایسے ادارے تلاش کرو۔ نہیں یقین آتا میں تمہیں ایک نہیں ہزاروں ادارے ایسے دکھاؤں گا جہاں آٹا ختم ہو گیا، جہاں گندم کے دانے ختم ہو گئے۔ اور لوگوں اگر یہ سفید پوشی میں تمہارے آگے سوال نہیں کرتے، اللہ کی قسم جب یہ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر ان کے رونے کی آواز دیکھا کرو، پھر ان کے ٹکڑے دیکھا کرو، یہ رو کے کہتے اللہ اگر میرے بچوں کا معاملہ ہوتا دے نہ دے پرواہ کوئی نہیں، لیکن اللہ ہمارے پاس تیرے محبت کے مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام۔ اور لوگوں ایک تو آج اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے توبہ کرو، اور دوسرا اپنے مال کو صحیح راستے پہ قبول کروا لو، کوئی دینی ادارہ بنا دو، کوئی مسجد کا ٹکڑا جگہ خرید دو، کوئی فلائی ٹرسٹ بنوا دو، کوئی پانی کا کنواں لگوا دو، ایسے علاقے میں جہاں گندلے پانی کا انتظام ہو پانی کا نل لگوا دو۔ اللہ کی قسم آپ دو یا نہ دو ادارے بھی چلتے رہیں گے، مساجد کا نظام چلتا رہے گا۔ بلکہ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا شاید آپ کو دل کو بھلی لگے تو عمل کرنا، نہ لگے تو فقیر ہوں، کون سا وزیر اعظم ہوں، کون سا میں اسمبلی میں بل پاس کروں گا، لیکن امید اچھی لگے گی۔ دو کام کرو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، جس کو سچے خیرے کہتے ہیں وہ ہوگی۔ صبح اٹھلا تمہیں وزیر پور کا بازار کھلا نظر آئے، ایک لکڑی کا گلہ بنوا لو، ایک ٹیل کا گلہ سا بنوا لو، اس گھر کے اس گلے کے اوپر اس ڈبے کے اوپر بہترین سا کسی پینٹر سے لکھواؤ نبی کے مہمانوں کے لیے، وہ گلہ لا کے اپنے گھر رکھ دو، بچوں سے کہہ دو، بیوی سے کہہ دو، ابا ابا سے کہہ دو روزانہ 5 نہیں تو 10 روپے، 10 نہیں تو 5 روپے، اگر 5 بھی نہیں تو چپکے سے گلے پہ یوں کر کے ہاتھ لگا دیا کر۔ رب کعبہ کی قسم تیرے میرے بستروں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، نبی کے مہمانوں کا نام دیکھ کے اس کا غصہ رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں جمعۃ المبارک کے دن جب مسجد میں تشریف لایا کرو، اللہ کے بندو بے شک تم نے 10 دینے ہو 50 دینے ہو، اپنی بیوی کا ہاتھ پھروا کے لایا کرو، بیٹی کا ہاتھ لگوا کے لایا کرو، ملازم کا ہاتھ، ابا بستر پہ لیٹے باپ کھاس کھاس کے تھک گیا، اس 10 روپے پہ باپ کا ہاتھ لگواؤ۔ پوچھو علماء اکرام سے، رحمت مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، اللہ جل شانہ نے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یا آج اپنے ہاتھ سے پیسہ نکال، ورنہ اللہ کی قسم نکلے گا، خدا کی قسم نکلے گا، زبردستی نکالیں گے۔ چھپانے والا ایک ہوگا، نکالنے والے 10 آئیں گے۔ بیوی کہے گی میں نکال لوں، بیٹا کہے گا میں، بھائی کہے گا میں نکال لوں۔ اللہ اکبر۔ او لوگوں خدا پاک کی قسم ایمان بچانا بڑا مشکل۔ مولانا پرسوں ترسوں ملتان میں تقریر ہو رہی تھی، میں خود بھی رویا، رو کے میرے اعلان میں اللہ اکبر توبہ کروائی، جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلی۔ دعا سے پہلے آوازیں ہٹو بچو ہٹو بچو، تو اللہ دا واسطہ، تو رسول دا واسطہ، ابھی تم رو کے گئے ہو مولوی صاحب، ابھی تو فرشتے بھی اوپر نہیں گئے ہوں گے، میں سے کوئی موبائل اٹھا کے لے گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں اعلان ہوا، ہم نے مسجد کے چندے کے لیے جو جھولی پھروائی تھی اس کے ساتھ کچھ نوجوان اٹھے جنہوں نے انفرادی طور پہ اکٹھا کیا، ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں، اللہ کے واسطے مسجد کا چندہ واپس کر کے چلے جاؤ۔ اس بات پہ ہنسو، جتنے حلق کے اندر اترا ہوگا، جتنے پیٹوں میں گیا ہوگا، وہ نمازی بنے گے، وہ قاری بنے گے، شرابی بنے گے، کتے کنجر دلے بنے گے، بغیرت بنے گے، خدا کی قسم رحمان والے نہیں بنے گے۔ توبہ کرو حرام کے بال سے اللہ کے واسطے۔ آج میرے عزیزو یہ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ کا لگایا ہوا بوٹا ہے، یہ بچے سنبھال رہے ہیں، ان کی سفید پوشی تمہارے سامنے ہے۔ او لوگو اگر تمہارا اختلاف اول تو ہے کوئی
کوئی نہیں ہے اپنی جگہ. اس وقت قرآن کا ادارہ یقین جانو اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالی. سب سے پہلے ابتدا میں کرتا ہوں او لوگوں بڑا نوٹ انسان کو پیارا لگتا ہے, چھوٹا نوٹ کہتا ہے چھوٹا دو, لے بڑا نوٹ میں نبی کے مہمانوں کے لیے اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے دیتا ہوں. اب تم بھی دیر نہ کرنا, اٹھو 2-3 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں جتنی اللہ تمہیں توفیق دے اٹھ کے لکھواؤ. 5000 میں دوں گا, اٹھ کے لکھواؤ. 10,000 میں دوں گا, 20,000 میں دوں گا. خدا کی قسم 2 کنیکشن ہے, ایک کنیکشن یوں ہے ایک کنیکشن یوں ہے. یہ کنیکشن عرش مولا کی طرف جا رہا ہے اور یہ کنیکشن گنبد خضرا میں جا رہا ہے. ادھر سے رحمت کا پیغام آ رہا ہے, ادھر سے امتی کو سلام آ رہا ہے. اب جو لینا چاہے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہ انشاءاللہ 5,000 میں دوں گا, 20,000 میں دوں گا. مدرسے کے طلباء کے لیے گندم آنے میں میرے عزیزوں 2-3 مہینے انشاءاللہ میں دوں گا. اٹھو اٹھ کے اعلان کرو کون ہے جو اللہ کا بندہ. ماشاءاللہ کیا نام ہے میرے بچے, لکھو جی. محمد وقاص رائے ویر سے. اٹھو دیر نہ کرنا, فرشتوں کا قلم رکنے نہ پائے. دوسرا کون اٹھتا ہے بھائی, بسم اللہ. پہلا 20,000 روپیہ. دوسرا کون اٹھتا ہے ماشاءاللہ سیٹھ شبیر صاحب 20 من کنک اللہ قبول فرمائے. اور بھائی ماشاءاللہ 5,000 10,000 اپنی آنکھ مت سوارنے کے لیے. یہ جتنے دے رہے ہو اور لوگوں صبح خرچ ہو جائیں گے لیکن یہ نوٹ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے چھپ جائیں گے, نکلیں گے قیامت کے دن. جزاکم اللہ. اور کون دے گا ماشاءاللہ. اٹھو لکھواؤ بھائی, کم سے کم 25 آدمی لکھواؤ, جتنا لکھواؤ تمہاری مرضی, لیکن 25 افراد لکھواؤ ماشاءاللہ. کون 5,000 کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے مدرسے کے لیے. کیا نام مدرسے کا پورا؟ جامع حلفیہ بدریہ ماشاءاللہ. کون 5,000 کا ہاتھ کھڑا کرتا ہے بسم اللہ. جی اٹھ کے کیا نام ہے حافظ جمشید 5,000. آپ کا کیا نام ہے, میں دعا کروں آپ کے لیے, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم 5,000 دو گے بھائی. کم سے کم 20 افراد ماشاءاللہ 5,000 والے. اٹھو بھائی. 18 رہ گئے مجاہد, 18 رہ گئے. اٹھ جاؤ اللہ کے نام پر. یہ قرآن والے دینی ادارے ماشاءاللہ. کیا نام جی؟ محمد ابوبکر 5,000. اور بھائی ناصر صاحب 5,000. اور بھائی حسنیل شاہ 5,000. اور بھائی اس کو آن لائن نہیں چلاتے, اس کو نیٹ پہ نہیں, بس کر دو. جی بھائی افتاب بھائی 5,000. کہاں سے افتاب, کہاں سے لکھ رہے بھائی ساتھ. اور بھائی چندے